بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 132 132 18 ستمبر سن 634 کی رات تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس بن ابن مرکز بتاتا ہے۔ وہ قلعے سے نہیں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر قلعے کے اندر سے ہی آیا ہے تو صاف نیت سے نہیں آیا، اگر باہر سے آیا ہے تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ ایک جوان سال آدمی تھا، خوبرو اور پھرتیلا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دو محافظوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے کمر بند میں ایک خنجر اڑسا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر نہیں رکھا تھا۔ یہ اس سے لے کر اسے خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس پر نظریں جما دی۔ سالار اعلیٰ، مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس جوان سال آدمی نے کہا۔ میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے۔ میرا نام یونس ابن مرکز ہے اور میں یونانی ہوں۔ آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یونان کے جوان خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراً بتا دے؟ مقصد میرا ذاتی ہے، یونس ابن مرکز نے کہا۔ اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں، یونس ابن مرکز نے کہا۔ پھر دمشق آپ کا ہوگا۔ تو قلعے سے نکلا کیسے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں کیسے یقین کروں کہ جھوٹ نہیں بول رہا؟ میں بابل شرق کے قریب فصیل سے رسا لٹکا کر اترا ہوں، یونس ابن مرکز نے کہا۔ میرے آنے کا مقصد بھی سن لیں سالار اعلیٰ۔ دمشق میں یونانیوں کے 3-4 خاندان آباد ہیں۔ ایک یونانی لڑکی کے ساتھ میری محبت ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کس طرح چاہتے ہیں۔ آپ کی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوگی۔ اتنے میں شہر میں شور اٹھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ محاصرہ ٹوٹ جانے کے بعد لڑکی میرے حوالے کریں گے۔ سالار اعلیٰ، میں محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتا۔ دراصل لڑکی کی ماں کی نیت ٹھیک نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بڑے ہی مالدار تاجر سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر اسے مجبور کر دیا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ آپ کی فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تو اسے بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہر کوئی شہر کے دفاع میں لگا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں کی شادی کی تقریب منائی جائے۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں؟ تو وہ بات فوراً کیوں نہیں کہہ دیتا جو کہنے آیا ہے؟ اگر تو کسی اور نیت سے آیا ہے تو یہاں سے زندہ کس طرح جائے گا؟ ابن ولید، یونس ابن مرکز نے لے کر کہا۔ کون ہے جو تیرے خیمے میں بری نیت سے آنے کی جرات کر سکتا ہے، جس نے سلطنت روم جیسی عظیم اور جابر سلطنت کی بنیادوں تک ہلا ڈالا ہے؟ اسے مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچ، میں رومی نہیں یونانی ہوں۔ مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے اور تجھے دمشق چاہیے۔ راز کی بات یہ ہے کہ 3-4 دن لڑائی نہیں ہوگی۔
کیوں نہیں ہوگی؟ دمشق کا سالار توبہ زخمی ہے، یونس ابن مرکز نے جواب دیا، لیکن لڑائی نہ ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگ سالار توبہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی بات کریں۔ شہر میں اناج کی قلت قحط کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور سب سے بڑی وجہ لڑائی نہ ہونے کی یہ ہے کہ کل رات دمشق کے لوگوں کا ایک جشن ہے جس میں روم کی فوج بھی شریک ہوگی۔ کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ فصیل پر کمند پھینکنے کی موزوں جگہ بتا دوں گا۔ آپ کے چند ایک آدمی فصیل پر چڑھائیں اور اندر سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر آپ کی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے۔ ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ رلیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائے کی ہوش نہیں رہتی تھی، اور فوج بھی اس میں شریک ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسے محاصرے کی حالت میں دمشق والوں کا ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے، وہاں تو قحط اور خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ روم کی فوج کی بے شمار نفری ماری جا چکی تھی، لاشیں باہر گل سڑ رہی تھی اور زخمی اندر کرا رہے تھے۔ ان حالات میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک یورپی مورخ ری سمتھ نے اس واقعہ کو جس طرح بیان کیا ہے وہ حقیقی لگتا ہے۔ اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان پر لکھا کہ دمشق کے معاشرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشوا نے رومی سالار توبہ سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کو اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں دکھائی دے رہی تھی کہ وہ اللہ بول دیتے۔ یہ تو خالد رضی اللہ عنہ کا عزم تھا، اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرکز کے متعلق تمام مورخ متفق ہے۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو قائل کر لیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کروا دے گا، اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہ تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لٹکائی جائے، اور اندر کی طرف دروازے کے حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس ابن مرکز نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ یونس ابن مرکز کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک تقریب یا جشن منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توبہ ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توبہ اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اس طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد رضی اللہ عنہ اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے متعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ، مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں بلکہ ان میں سے 2-4 توبہ کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توبہ نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے پورا زور لگا لیا تھا، مگر سوائے جانی نقصان کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم ہو گئی تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کو قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا، ہم اب لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا
تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے اور بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، بغاوت کریں یا نہ کریں؟ توما نے کہا، میرا یہ فرض ہے انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھو، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد رضی اللہ عنہ بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ کبھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا کہ اسلام قبول کرو۔ یہ میں کبھی نہیں کروں گا، توما نے کہا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ یہودی مشیر نے کہا۔ توما گہری سوچ میں کھو گیا۔ ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے کہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ہے، دوسرے یہودی نے کہا۔ ان کی خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ ابن ولید کی نہیں۔ ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی کی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصر اس طرح تھا کہ توما ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اس کی فوج اور شہر کے ہر اس باشندے جو شہر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اسے اس کے مال و اسباب، عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے۔ شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ توما نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا۔ یہ بھی طے پایا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شہر کے اس دروازے باب جعبیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے جو اس دروازے باب مشرق کے بالمقابل تھا۔ دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ توما آسانی سے اپنے ایلچی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی۔ رات یونس ابن مرکز خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کہکا اور ایک بڑے بہادر مجاہد مدعور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب مشرق سے کچھ دور کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسے تھے، دیوار کے ساتھ لیے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نڈر ذہین مجاہدین تھے۔ یونس ابن مرکز خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ بتائی تھی، وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ وہ سپہ سالار تھے، انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے مجاہدین میں بدلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔